أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگوں دوستو، اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالی نے اس وقت دینی بات کہنے سننے کے جمع فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ نے صحت دیا، یہاں تک آ گئے. بیمار ہوتے نہیں آ سکتے تھے، چارپائی پڑے ہوتے، اسپتال میں کہیں پڑے ہوتے، کیا کر سکتے تھے. اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی برکت ہے. دینی بات میں ذوق شوق پیدا ہوتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مطلب بیمار نہیں ہوتے، مشغول ہوتے، کیا کر سکتے تھے. یہ ڈیوٹی والے ہیں، کہیں گھر کے بھی تقاضا آ گیا، گھر کے بیمار ہو گیا، دور ہو جاتا ہے. اتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں، خواہش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، چاہتے ہیں، بات کرتے کرتے رونے لگتے ہیں. بھی چاہتا ہے، ایسے حالات ہیں. ایسی بات اللہ کے بندے، ان کی جیب میں پیسہ کرایہ نہیں ہوتا، بول نہیں سکتے. باتیں کرتے جب ان کے آنکھ میں آنسو آتے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا مشکلات پریشانیاں. تو اللہ شکر ادا کرے، اللہ نے ہم کو اتنا محتاج نہیں بنایا. جیب میں پیسے تھے، آ گئے، یہاں آ گئے. ایسی نعمتیں جو روز مرہ حاصل ہوتی ہیں تو توجہ نہیں ہوتی ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جب رات کو سونے کے لیے بستر بیٹھتے، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر بار بار پڑھتے تھے. کہنے لگے، میں نے کہا نانا یہ آپ سمجھ میں نہیں آتا، آپ اس وقت جو ہے بار بار پڑھتے ہیں. فرما بیٹا دن میں مشغولی رہتی ہے، موقع نہیں رہتا ہے. جب بستر پر سوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتا ہوں، سوچ کر کہتا ہوں اللہم لک الحمد لک الشکر. اللہ آپ نے ایمان دیا، اللہم لک الحمد لک الشکر. یا اللہ آپ نے صحت دیا، اللہم لک الحمد لک الشکر. اللہ آپ اچھے ماں باپ دیا، اللہم لک الحمد لک الشکر. ایک ایک نعمت سوچتے سوچتے پڑھتا رہتا ہوں. کیسی نعمت و دولت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. نعمت بڑھتی رہتی ہے، اللہ کا تعلق بڑھتا رہتا، کبر نہیں آتا، اکڑ نہیں آتی. نسبت اللہ کی طرف اٹھے گا، اس اندر اکڑ نہیں آئے گی. جب آدمی دعویٰ کرتا ہے میں کرتا ہوں، میں نے کیا، میں کر دوں گا، تو اس کو اس کے اندر اکڑ آتی ہے، نسبت کی طرف کیے رہتا ہے. ایسے لوگ بعد میں آدمی شرمندہ ہوتے ہیں، ان پر حل آتا ہے. اللہ کا نسبت نہیں کیا، نسبت اپنی طرف کیا. اللہ دیکھتے نعمت ہم نے دیا، کیسا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے ہم نے ایک ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا. اللہ دکھا دیتے ہیں. خیر رحمۃ اللہ درگاہ اپنے شاخن بلند فرمائے، اللہ اکبر. اپنے زمانے مجدد، کسی نے پوچھا حضرت آپ مجدد ہیں؟ فرمایا خلاف پر کوئی دلیل نہیں فرمایا کہ میں مجدد ہوں، لیکن فرمایا خلاف پر کوئی دلیل. کسی ایک بار کسی نے کہا حضرت کتب کو معلوم ہوتا کیا میں کتب ہوں؟ فرمایا ڈپٹی کلکٹر نہیں معلوم ہے، ڈپٹی کلکٹر نہیں معلوم ہوتا، ڈپٹی کلکٹر کو نہیں معلوم ہوتا ڈپٹی کلکٹر میں ہوں. فرمایا نہیں سمجھے آپ کیا. ڈاکٹر تنویر صاحب لکھتے ہیں، پڑھا ہے کتاب میں، لکھتے ہیں کہ دادا کو ابا ہم لوگ کہتے تھے، جیسے ہمارے پولیس ابا کہتے ہیں. تو ساتھ میں جا رہا تھا، سب کو 2 پیسہ دیا ہوتا، اتنی سے بولتے تھے 2 پیسہ کی ایک سکہ ہوتا تھا. ایک عورت پیچھے 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 مجھ کو ایک آنا دیجیے، مجھ کو ایک آنا دیجیے. اس کو سمجھایا چل، لیکن جب ضد کرتے آدھا گھنٹہ یا زیادہ ہو گیا، مجھ کو ایک آنا دیجیے، تو کہنے لگے لینا لے بھاگ گئے تھے، نہیں لینا تو اچھا لائیے 2 پیسہ لے کے چلی گئی.
ڈاکٹر تنویر صاحب انتقال ہوگا، اللہ مغفرت فرمائے، دادا حفیظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حسین رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں کہتے شاید میرا آخری نمبر ہوگا. خان رحمۃ اللہ مریدوں ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب تو ان کے مرید مجھ کو ملتے تھے، کسے سناتے تھے. کہنے لگے، میں نے کہا ابا یہ کیا آخر 2 پیسے کے لیے وہ کتنے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پیچھے رہی، آپ نے اس کو 2 پیسہ بھی نہیں دیا اور ڈانٹ دیا. فرمایا ہے پیسہ نہیں مانگ رہی تھی. کیا مانگ رہی تھی؟ تم جاؤ، تم نہیں سمجھو گے. نہیں آپ بتائیے کیا نہیں سمجھوں گا میں. تو کیا مانگ، پیسہ تو مانگ رہی 2 پیسے، مجھ کے کانا دیجیے کانا دیجیے، آپ نے سب کو 2 پیسے دیے، تو نہیں سمجھے، تم نہیں سمجھو گے. کہ میں پیچھے پڑ گیا. کہنے لگے وہ ہدا مانگ رہی تھی. کیا مانگ رہی تھی؟ وہ ہدا مانگ رہی تھی. تو ایک ہوتا قطب الارشاد، ایک ہوتا قطب التکوین. قطب الارشاد جو ہوتے ہیں اللہ ان سے کام لیتے ہیں اصلاح تربیت کا، اور قطب التکوین جو ہوتے ہیں اللہ ان سے کام لیتے ہیں نظام عالم کا. دونوں کا قطب الارشاد سے اللہ تعالی شانہ امت اصلاح و تربیت کا کام لیتے ہیں. جو قطب التکوین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نظام عالم کا کام لیتے ہیں. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند صدر مدرس خلیفہ رضاعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دہلی کے علاقوں میں چلتے رہتے تھے. کہ حضرت آپ کہاں ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں؟ 1857 دہلی اجڑ گئی تھی، حالات آئے تھے. فرمایا مجھ سے کہا گیا ہے تم جہاں جہاں چلو گے جاؤ گے ہم وہ جگہ آباد کر دیں گے. تو قطب الارشاد بھی تھے، قطب التکوین بھی تھے. اللہ تعالیٰ شانوں کا ایک نظام ہوتا ہے. ہم بھائی قطب التکوین تھے، ایک زمانے میں ایک پان والے تھے. ہم جان پان والے کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہم لوگ ظاہر دیکھتے ہیں نا. ایک بزرگ کے لیے گئے تو کہا جلدی لاؤ چاولے، بولو چائے دے، چائے بھیج دے، مہمان آئے ہیں. تو بزرگ کہنے لگے جانتے چائے والا کون ہے؟ چائے والا اور کون ہے؟ ہمارے قطب التکوین اس وقت ہے. وہ تو قطب التکوین کے ذمے نظام عالم ہوتا ہے. بہت واقعات کا وہ نقل کیے ہیں. ہم یاد اورنگ آباد پر اجتماع طے ہوا تو ڈاکٹر نے کہا پانی نہیں ہے، اتنا بڑا اجتماع ہم نہیں اجازت دے سکتے، پانی کہاں سے لاؤ گے، کیا کرو گے؟ مجھے اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، مرکز میں اذان ہی دیا کرتے تھے. مجھے سنا ہے، دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے. خلیفہ تھے، خلیفہ تھے. تو پانی کی وجہ سے اجتماع نہیں اجازت دے گا، لے پانی. سمجھے؟ اب لوگ فوراً زوردار جو بارش شروع ہوئی، زوردار بارش، سب بھیگتے بھاگتے جو پانی گرا جمع ہو گیا. تو قطب التکوین تھے. وہ ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے، جلتا تھا. ایک آدمی آیا، حضرت جا کر کہہ دو کہ جلتا ہوگا، بارش نہیں ہوگی. اور جا کر کہہ دو، کون کہتا بارش ہوگی؟ اس کے بڑے، ان کے بڑے تھے نا. وہ یہ اللہ کے تعلق ہوتا ہے تو ان کے اللہ ان کے ذمے کام دیتے ہیں. اسے واقعہ سنایا ہوگا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت اس وقت کا نظام بہت ڈھیلا ڈھالا ہے، اتنا ڈھیلا ڈھالا نظام ہے، کوئی چیز وقت پر نہیں آ رہی ہے. فرمایا جو قطب التکوین ہیں بہت ڈھیلے ڈھالے ہیں. پوچھا کون ہے؟ فرمایا جو خربوزہ بیچتے ہیں نا، خربوزہ بیچتے ہیں دہلی جامع مسجد کے نیچے، خربوزہ وہی ہیں. اب اس کو شکایت سلجھی گئے امتحان لینے کے لیے، خربوزہ کتنے کا؟ اچھا دیجیے. لیا، ذرا چکھائیے. چکھایا، میٹھا نہیں، یہ ہم کو نہیں چاہیے. میں دوسرا لے لو. دوسرا ادم کیا، کہا در چکھائیے پہلے. کام چکھایا، نہیں میٹھا نہیں، یہ بھی ہم کو نہیں چاہیے. اس طرح پورے ٹوکرے کا خربوزہ اس نے چکھ لیا، تب پٹوا دیا اور نہیں لیا. ہم یاد ذرا برا نہیں مانا. اتنے وہ گیا حضرت آپ ٹھیک اتنے ڈھیلے ڈھالے ہیں، سیدھے ہیں، ٹھیک آپ کہتے ہیں. اور خربوزہ بات یاد آئی،
حضرت گنگوہی نانسی رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں میں تھے، مولانا فضل الحسن ادیب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے سمجھے، علامہ شبیر نعمانی ان سے پڑھنے عربی ادب پڑھنے گئے تھے سہارنپور، اور بھی بہت سے قصے ان کے ہیں۔ ان کا قصہ ہے کہ جمعے کی جب ان کا انتقال ہوا، 1 مہینے تو خوشبو آتی رہی ان کے کمرے سے۔ ان کے داماد نے پوچھا علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت سمجھ میں نہیں آیا کہ کمرے سے برابر خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا مولانا کا معمول تھا جمعے کی رات میں شب بیداری کرتے تھے، درود شریف پڑھا کرتے تھے، اس کی برکت تھی، عجیب برکت درود شریف کی ہے۔ ہم لوگ بکواس کرنے میں گھنٹہ گزار دیتے ہیں اور پڑھنے کے لیے تصویر کے رات معمول نہیں پورا ہوتا، کیا کیا واقعات ہیں۔ تو پھر ان کا معمول تھا، حضرت نے خربوزہ لیا دکاندار سے، خربوزہ لے کر جو ہے چکھا تو پھیکا نکلا، اس سے کہا یہ واپس لے لو، ہم پھیکا خربوزہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو بیچ چکے، تم نے پیسہ دے دیا، لے لیا، ہم نہیں واپس لیں گے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تو دکاندار کے بغل میں رومال بچھا کر بیٹھ گئے، سمجھے۔ اب کوئی خربوزہ لینے آئے، سنو خربوزہ چاہیے نا، ہاں میں نے اس کی دکان سے لیا، اپنے چکھ لو، اب ذرا کاٹ بھی یہاں سے، وہ تو پھیکا ہے، پر میں نے اسی سے لیا تھا، وہ واپس چلا گیا۔ اب جو خریدار آئے، سنو خربوزہ چاہیے تم کو نا، میں نے اس کے یہاں لیا، بہت پھیکا ہے، لے پر چکھ لو پھر لینا، اور چکھ لیا، نہیں لیں گے۔ اب جو خریدار آئے سب کو پہلے چکھ لو پھر لینا، میں نے اس کے یہاں لیا۔ وہ دکاندار ایک بھی نہیں بکا اس کا، کہنا اچھا بھائی لاؤ، عالم تھے نا، تم بھولا بھالا لوگ سمجھتے ہیں نا، لاؤ بھائی تم خربوزہ واپس کرو، پیسہ اپنا لے جاؤ یہاں سے، ہمارا خربوزہ نہیں بک رہا ہے۔ وہ بھی ایک تھے، عالم تھے، کیسے ہوشیار تھے، وصول کر لیا نا، وصول کر لیا۔